دوستو کبھی کبھی زندگی میں کچھ نام صرف نام نہیں ہوتے، وہ روح کی غذا بن جاتے ہیں۔ ان کا ذکر آتا ہے تو دل جھک جاتا ہے، آنکھوں میں نمی لیکن روح میں سکون بھر جاتا ہے۔ آج ہم اس شخصیت کی بات کر رہیں گے جن کا ہر لمحہ صرف اللہ کے لیے تھا۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں اسلام دھرم کے پہلے خلیفہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست اور سب سے وفادار عظیم ساتھی تھے۔ دوستو آج کی یہ ویڈیو صرف تاریخ کا چیپٹر نہیں بلکہ یہ ایک روحانی سفر ہے، ایک شخص کی کہانی کا جب سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جیے، جن کی زندگی قرآن کی زندہ تفسیر تھی اور جن کا دل صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی، اللہ کی رضا کے لیے دھڑکتا تھا۔ دوستو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ بن ابی قحافہ تھا، لیکن انہیں دنیا نے صدیق اس لیے کہا کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے اور بنا کسی شک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو تسلیم کیا۔ جب سب لوگ حیران تھے، شک میں تھے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک بات کہتے تھے، اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو یہ حق ہے۔ دوستو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ سنایا تو سب سے پہلے جنہوں نے بن دیکھے یقین کیا تھا وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ ان کا ایمان ثابت قدم تھا، ان کا دل اتنا صاف تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کے سب لوگوں کے ایمان کو ایک ترازو میں رکھا جائے اور ابو بکر کے ایمان کو دوسری طرف تو ابو بکر کا ایمان بھاری ہوگا۔ دوستو آپ سوچئے کسی محبت تھی ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ غار ثور کے اندر، جب غار ثور کے اندھیروں میں جب موت قریب تھی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے کچھ ہو جائے تو وہ صرف ایک شخص کی موت ہوگی، لیکن اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پوری امت تباہ ہو جائے گی۔ کہ آج ہم میں ایسی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ انہوں نے سب کچھ دے دیا، دولت، گھر، سکون، عزت، سب کچھ فدا کر دیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی دولت دے دی، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر تم اپنے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کافی ہیں۔ دوستو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جب صحابہ غم میں ٹوٹ چکے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو تلوار نکالی اور یہ کہہ دیا کہ جو کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کر گئے ہیں اس کا سر کاٹ دوں گا۔ لیکن ایسے وقت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور مسجد میں کھڑے ہوئے اور قرآن کا ترجمہ پڑھ کر سب کو یاد دلایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ وفات کر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم الٹ جاؤ گے اپنے دین سے؟ ان کی آواز میں شبد تھا، ان کے بیان دل کو ہلا دینے والا تھا اور ان کے یقین نے ایک پوری امت کو سنبھال لیا۔ دوستو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت بکھر رہی تھی تو اللہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو چنا تاکہ وہ امت کو جوڑ سکے۔ انہوں نے خلافت صرف حکومت کے لیے نہیں لی بلکہ ایک امانت سمجھ کر اٹھائی۔ وہ روٹی کم کھاتے تھے لیکن روح کی غذا زیادہ ہوتی تھی۔ وہ اس مقام پر بیٹھ کر کبھی گھمنڈ نہیں کرتے تھے، ان کا دل صرف اللہ کے ڈر سے کانپتا تھا۔ ایک بار ان کے بیٹے نے کہا، آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، آرام کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مجھے اپنی جان کی نہیں اپنی آخرت کی فکر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں سکھایا کہ محبت صرف لفظوں سے نہیں ہوتی، محبت ہوتی ہے قربانی سے، تسلیم سے، ایمان سے اور پوری زندگی کو صرف اللہ کے لیے جینے سے۔ اور آج ہم سب کے پاس دنیا ہے لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اللہ کا یقین تھا، اور وہی یقین انہیں دنیا کے سب سے عظیم لوگوں میں شامل کرتا ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ ہماری زندگی بھی روشن ہو تو ہمیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے روشنی لینی ہوگی۔ ان کی وفاداری، ان کا ایمان، ان کی صداقت، یہی ہے اصل روحانی کامیابی۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔